بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم الحرام ہماری آج کی 5ویں مجلس ہے۔ آپ نے یقیناً توجہ کی ہوگی 4 مجالس میں آج کا قصہ بھی اور آج کا واقعہ بھی اور آج کے قصے اور واقعے میں ہماری مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں کا ایک یقینی حل۔ شیخ ابو الفتح مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے، زیتون کے تاجر تھے، کھجور کے تاجر تھے اور کپڑے کے۔ بہت قیمتی کپڑا ان کے ہاں ہوتا تھا۔ لوگ ان کی دولت، عزت اور ثروت سے بہت متاثر تھے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ وہ اس دولت، عزت اور وقار کے باوجود متکبر نہیں تھے۔ ہمیشہ ان کے مزاج میں عاجزی تھی، انکساری تھی اور بہت ہی زیادہ تھے۔ لیکن ایک بات اور اس سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا ایک احساس بھی تھا اور تلاش بھی تھی کہ ان کے پاس یہ مال، دولت، عزت اور وقار، ہر وقت لوگوں کا ہجوم، ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کی محبت اور پیار میں ڈوب جانے والے لوگوں کا ہر وقت ہجوم ہوتا تھا اور لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ تجارت بھی صاف ستھری، جس میں خیانت نہیں تھی، اور ایسی تجارت جس میں امانت ہی امانت تھی، اور ہر چیز میں یقیناً وہ ایک کامل انسان تھے۔ شیخ ابو الفتح آخرکار ایک گھرانے نے مشورہ کیا کہ ان کی دولت اور عزت کا راز، ان کی شہرت اور وقار کا راز آج جاننے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ بہت چکر لگائے، ان سے بہت نشست کی اور بہت آنا جانا رکھا، لیکن اس تہ تک نہ پہنچ سکے۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی سخاوت، ان کی بہت بڑی تجارت، پریشان تھے کہ یہ دولت اور مال آ کہاں سے رہا۔ اور دوسری زبان میں، دوسرے لفظوں میں، ان کے جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے دوربینیں لگا کے بیٹھے تھے کہ ان کی دولت کا، عزت کا، وقار کا راز کیا ہے۔ ایک گھرانے نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اپنا ایک سمجھدار اور زیرک انسان، گھر کا کوئی فرد ان کے ہاں ملازم کرا دیتے ہیں، اور پھر جب قریب آئے گا پھر سارے عقدے اور سارے راز کھلتے چلے جائیں گے۔ آخرکار وہ اپنے کسی ایک فرد کو ان کی مال و تجارت میں ملازمت رکھوانے پہ کامیاب ہو گئے۔ اب قصہ بڑا عجیب ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا، بڑا دلچسپ ہے۔ اصل بات میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیخ ابو الفتح کو اللہ نے اتنی دولت کیوں دی، اتنا مال کیوں دیا۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اور یہ بہت اس سے زیادہ دلچسپ ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب پانی کو لوگ ترستے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کھانا نہیں ملتا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب قافلے حج کو جاتے تھے تو الوداعی پیغام گھر چھوڑ کے جاتے تھے کہ شاید ہم واپس نہ آ سکیں، راستے میں ڈاکو، قزاق، بدو یہ ہمیں لوٹ لیں گے۔ یا پھر سمجھدار اور بہت سمجھدار قافلے یوں کرتے تھے، ایک بہت زیادہ مال جمع کرتے تھے اور جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور جب ان کے پاس کوئی ڈاکو، قزاق، لٹیرے آتے تھے تو ان کو ان کا حصہ دے کے کہتے تھے آپ کا حصہ ہے، ہم آگے جا رہے ہیں سفر تجارت میں یا سفر حج میں، ہمیں ہمارا راستہ دیں اور ہمیں اپنی منزل پہ چلنے دیں۔ یوں زندگی بہت تلخ تھی، فقر، تنگ دستی، غریبی بہت ہی زیادہ تھی۔ اچھا، اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک طرف یہ حالات ہے کہ پانی نہیں ہے، ایک طرف یہ حالات ہے تنگ دستی ہے، ایک طرف یہ حالات ہیں غربت ہے، علاج کے پیسے نہیں، دوا کا، بچوں کا کھانا، بچوں کا دودھ، خود ماؤں کی غذا میں کچھ نہیں، ماؤں کے پیٹ میں کوئی غذا نہیں، تو مائیں کیا کریں گے؟ دودھ کہاں سے آئے؟ یہ ایک قسم پرسی کا نظام ہے جو آج سے صدیوں پہلے چل رہا تھا۔ اب اسی منظر میں دوسری طرف آپ دیکھیں تو شیخ ابو الفتح وہ ہیں
کا بہت بڑا محل ہے، بہت بڑا محل ہے، اونٹ کے قافلے ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، جانور ہیں اور گائے ہیں، اور ان کے لیے صاحبان کا بہت بڑا انتظام ہے، خادموں اور غلاموں کی ایک بہت بڑی ٹیم یعنی جماعت ہے جو اس کو ہر لحاظ سے دیکھ بھال کر کے چل رہی ہے۔ پھر یہ نہیں، ایک بہت بڑا مہمان خانہ ہے جس میں روزانہ قافلوں کے قافلے جو بھی مکہ میں حج کرنے آ رہے ہیں یا تجارت کے لیے آ رہے ہیں، وہ شیخ ابو الفتح کے مہمان خانے کو جانتے تھے۔ کاروان سرائے بھی تھے جہاں لوگ پیسے لے کے قافلوں کو، لیکن لوگ کاروان سرائے نہیں جاتے تھے، حتیٰ کہ مکہ میں اس دور میں کتنے کاروان سرائے بنے، اس سے زیادہ سہولت اور بہت کم قیمت اجڑ گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ شیخ ابو الفتح کی سخاوت، خوش دلی، محبت اور پیار کے میٹھے بول، اس نے سب کاروان سرائے کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اب ایک منظر یہ ہے کہ ایک طرف سارا مہمان خانہ ہے، اب دوسرا منظر بھی دیکھیے، بہت بڑا گودام ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں اس کی جنس کے، میوے کے، کپڑے کے، چیزوں کے گودام بھرے ہوئے ہیں، اور وہاں محافظ ہیں، سردی، گرمی، بارش، طوفان سے بچانے کے لیے پورا نظام ہے۔ مکہ کا وہ منظر جب غربت اور تنگ دستی، فاقوں میں، قرضوں میں، بیماریوں میں، یا جنگ و جدال میں، یا پھر ایک خوف ہے کہ ابھی کوئی قافلہ آئے گا قزاقوں اور ڈاکوں کا، ہمارے پاس جو روٹی کے 2 لقمے یہ بھی چھین کے لے جائے گا۔ یعنی بدامنی کا ایک پورا نظام ہے، غربت اور فقر کا پورا نظام ہے، تنگ دستی اور پریشانی کی ایک پوری ترتیب ہے۔ اس دور میں شیخ ابو الفتح کے پاس اتنی فراوانی یقیناً لوگوں کو حیران تو کرے گی، اور لوگ متوجہ بھی ہوں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کے لنگر پہ کھانا کھانے آتے اس لیے تھے، دیکھیں یہ مال دولت، یہ رزق، یہ وسعت آ کہاں سے رہی ہے۔ آج ہماری 5ویں محفل ہے، مجلس ہے، اور محرم کی 5ویں۔ آپ کو یہ دیکھیں کہ محرم کے اس مہینے میں ہم انشاءاللہ پورا مہینہ اس ترتیب کو لے کے چلیں گے، اور محرم کے مہینے میں ہمارے مسائل، مشکلات حل نہ ہوئے تو سال کا پہلا مہینہ ہے، تو پھر کب ہوں گے؟ اور پہلے مہینے میں ہی انشاءاللہ ہم نے ایسی بنیادیں رکھنی ہے کہ سارا سال تمغری، خوشی، خوشحالی، راحت، عزت، وقار، شان و شوکت اور مشکلات اور مسائل کے حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ شان و شوکت پائیں۔ اب میں بات کر رہا تھا شیخ ابو الفتح کی، منظر ایک غربت کا، دوسری منظر چینا جھپٹی، ڈاکوں اور قزاق کا، اور ایک طرف شیخ کی وسعت کا، خوشحالی کا، وقار کا، عظمت کا، اولو العزمی کا۔ سب سے سمجھدار خاندان وہ نکلا جس نے یہ راز کھولا، اور صدیوں کے بعد راز مجھ تک پہنچا، معتبر کتابوں کے ذریعے، حوالوں کے ذریعے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں موتی، کیونکہ میری طبیعت میں ہے موتی چنتے رہنا، آپ تک پہنچاتے رہنا، کیونکہ یہ آپ کی امانت ہے۔ اب سنیں، وہ بندہ ملازم ہو گیا شیخ ابو الفتح کے کاروبار میں، ایماندار تھا اور محنتی تھا، احساس کرنے والا تھا۔ یہ 3 صفات انسان کو ترقی دیتی ہے۔ ترقی کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو مال اونٹوں کے قافلے، خچروں کے قافلے باہر سے آتے تھے، ان سب کو وصول کرنے والا وہی تھا، اور ان کی رقم کو لے کے شیخ تک پہنچانے والا وہی تھا۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اس کے خزانے کا مالک بنا، یا خزانے کی چابیاں اسی کے پاس تھی۔ اب یہ غور سے دیکھ رہا کہ تجارت تو یہی ہوئے، سارا جہان تجارت کر رہا، مکہ کے اور تاجر بھی تھے، اور مکہ سے باہر اور تاجر بھی تھے۔ مکہ کی طرف تاجروں کا رجوع اس لیے تھا کہ حج اور عمرہ کے لیے پوری دنیا سے قافلے آتے رہتے تھے، لیکن شیخ ابو الفتح کی تجارت کوئی عجب تجارت تھی۔ قریب ہوتے ہوتے کئی سال گزر گئے، تجارت کا راز نہ جان سکا، دولت کا راز نہ جان سکا، اتنی شہرت، اتنی عزت کا راز نہ جان سکا، اور اتنے مال اور اتنی کثرت اور اولو العزمی کا راز نہ جان سکا۔ لیکن ایک جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ
کہ یہ شخص شیخ ابو الفتح کے قریب ہو گیا، راستان بن گیا، بااعتماد بن گیا۔ اب یہیں سے اب راز کھل رہا ہے، آپ دیکھیے یہیں سے راز کھل رہا ہے۔ اب وہ منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کون سی چیز تھی جس نے شیخ ابو الفتح کو بہت زیادہ عزت اور شان و شوکت، کون سی چیز تھی جس نے شیخ ابو الفتح کو بہت زیادہ وقار اور قدردانی عطا کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، شیخ ابو الفتح سفر میں تھے اور اس سفر کے سارے قافلے کا ذمہ دار یہی ان کا خادم تھا۔ خیمے میں دونوں اکیلے تھے اور سستا رہے تھے، قافلے سارے کے سارے جانور بندھے ہوئے تھے، بہت بڑا قافلہ تھا اور ان کے قافلے کے ساتھ بہت بڑی ٹیم جماعت، چھوٹا سا لشکر ہوتا تھا حفاظت کے لیے، قزاقوں، ڈاکوں اور لوٹنے والوں، اور یہ خیمے میں محفوظ بیٹھے تھے۔ اس خادم نے پوچھا، شیخ آپ کی اس دولت کا راز کیا ہے؟ آپ کی اس تمنگری کا راز کیا ہے؟ آپ کی اس وقار عزت لوگ آپ کو دیتے ہیں اور آپ کا ایک پورا نظام چلتا ہے، لنگر کا، کھانے کا، غریبوں کی امداد کا، مستحقین اور ضرورت مندوں کو ان کے دروازوں تک پہنچانے کا بہت بڑا نظام ہے، کہ اس کے پیچھے ظاہر دولت ہے تو یہ ہے، اس دولت اور تمنگری کا راز کیا ہے؟ ابو الفتح ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تکیے سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے، اے غلام، اے میرے خادم، تو نے آج راز پوچھا ہے تو تیرے اتنے سالوں کی خدمت کا آج تجھے میں صلہ دیتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، ضرور بتائیں۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا، کہنے لگا، یہ راز میں نے محمد بن عبداللہ سے لیا ہے۔ یہ نے فوراً سوال کیا، محمد بن عبداللہ کون ہے؟ کہا، امام زین العابدین، شہنشاہ ولایت اور اہل البیت کے سرتاج، ان کے خاندان کے۔ کہا، ہاں ان کا تذکرہ میں نے سنا ہے، اور وہ ہمیشہ مکہ میں رہے ہیں، اور یہ وہ تھے جو روزانہ 70 طواف کرتے تھے، ایک قرآن ختم کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ وہ تھے جو آنے والے سوالی کو خالی نہیں بھیجتے تھے، محمد بن عبداللہ، امام زین العابدین جیسی ہستی، ان کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہ وہ تھے جو اگر کوئی آتا اور کسی جانور پہ ہاتھ رکھ دیتا کہ یہ جانور مجھے عطا فرما دے، انکار ان کے منہ میں نہیں تھا۔ اور یہ وہ تھے جو ہمیشہ سخاوت کرتے تھے، سخاوت کی دعوت دیتے تھے، سخاوت کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ اور یہ وہ تھے جو بہت جری تھے، ہمیشہ حالت جہاد میں رہتے تھے۔ اور یہ وہ تھے جب رکوع میں جاتے تھے تو ایک رات رکوع میں ہو جاتی تھی، کبھی کوئی رات سجدے کی ہوتی تھی، کبھی کوئی رات ساری رات دعاؤں کی ہوتی تھی۔ ان کا نام محمد تھا بن عبداللہ، یہ امام زین العابدین کی آل میں سے تھے۔ یہ وہ ہستی تھی، یہ وہ ہستی تھی۔ یہ محرم کا مہینہ ازل سے مقدس، معطر، مطہر، منور ہے۔ نوح علیہ السلام کو نجات اسی مہینے میں ملی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات اسی مہینے میں ملی۔ اس کی تاریخ پرانی ہے، لیکن حسینی قافلے نے اپنے خون سے اس کو رنگ دیا ہے اور قیامت تک ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ کے لیے جب سر دینے کا وقت بھی آ جائے اور اللہ کے لیے جب باطل سے ٹکرانے کا وقت آ جائے، ایک طرف رب کی رضا ہے، ایک طرف باطل کی رضا ہے، پھر باطل کی رضا نہیں دیکھی جاتی، رب کی رضا دیکھی جاتی ہے۔ تو فرمایا، میں ان سے میں نے یہ لیا ہے راز، اور ان کی میں شان و شوکت آپ کو نہیں بتا سکا کہ کتنا قرآن، کتنا ذکر، کتنی تسبیح، کتنا عمل۔ اب یہ راز میں آپ کو کھولنے لگا ہوں کہ وہ راز ہے کیا۔ ان ہستیوں نے مجھے یہ راز دیا ہے، فرمایا میں نے ان کی 12 سال خدمت کی ہے، 12 سال میں ان کا خادم رہا ہوں۔ ابھی کم سن تھا، چھوٹا تھا، میرے والد ان کی بارگاہ میں مجھے چھوڑ آئے تھے، اور فرمایا شیخ اپنے سائے میں ان کو رکھیں، تعلیم بھی آپ کے ذمہ ہے، تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ تو شیخ نے ساری عمر 12 سال میرے ساتھ شفقت فرمائی، حتیٰ کہ شیخ کا مکہ ہی میں وصال ہو گیا، اور میں وصال کے بعد پھر اپنے گھر آیا۔ اب یہ غلام کہتا ہے، مجھے تجسس تھا، میرے اندر ایک حیرت کی کیفیت تھی
میرے اندر یہ حیرت کی کیفیت تھی کہ ابھی تک وہ مال دولت اس کا راز تو بتایا ہی نہیں. میں میری بے کلی اور تجسس کی کیفیت کو پڑھ لیا. فرمایا صبر کر اے میرے خادم، صبر کر، میں تجھے وہ سارا راز بتاؤں گا، میں اپنے ساتھ اپنے دل میں نہیں رکھوں گا. فرمایا میں نے ایک چیز 12 سال کی اس مجالست میں، صحبت میں، شیخ کی، آل رسول، ان ہستیوں کی صحبت میں رہ کے، اس باکمال ہستی کی زیر سایہ رہ کے میں نے ایک چیز سیکھی. ایک چیز سیکھی. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی ارادہ ہوتا تو انشاءاللہ فرماتے. وہ کوئی کام کرتے کا فرماتے تو انشاءاللہ. کوئی انہیں کوئی کام کہتا تو انشاءاللہ. میں عرض کرتا سرکار کھانا تیار ہے، فرمایا انشاءاللہ. میں عرض کرتا حضور پانی قبول فرمائے، فرماتے انشاءاللہ. میں نے پوچھا حضرت پانی قبول کرنے میں انشاءاللہ کا کیا تعلق ہے؟ پانی سامنے آپ نے پینا ہے. فرمایا میں اس پانی کو اپنے لیے انشاءاللہ کہہ کے شفا بنوانا چاہتا ہوں. آل رسول کا راز سنیے، آل حسین کا راز سنیے، آل حسن کا راز سنیے، آل امام زین العابدین سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راز سنیے. اور یہ دکھوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے یہ راز نکال رہا ہے، ذرا آپ سنتے چلے جائیے. میں نے پانی دیا. میں نے کہا سرکار پانی ہے، فرمایا انشاءاللہ. پانی لیا، پانی پی کے فرمایا الحمدللہ. میں نے عرض کیا حضور پانی پیا، انشاءاللہ لے، انشاءاللہ فرمایا، پانی لیا، بسم اللہ کر کے پانی پیا، الحمدللہ ختم کیا. بسم اللہ اور الحمدللہ تو سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ سمجھ نہیں آتی. فرمانے لگے میں نے ہر وقت اللہ کو اپنے قریب پایا ہے، ہر وقت اللہ کی ذات کو اپنی رگوں میں، اپنی شہرک سے بھی قریب ہر لمحہ پایا ہے. اور میرے رب نے میرے ساتھ اپنا تعلق اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق بہت قریب ہوا ہے. جب پانی ملا ہے تو میں نے کہا اللہ تو نے دیا ہے اور انشاءاللہ اس میں شفا ہوگی. میرا تصور یہ اس میں شفا ہوگی. کھانا آیا، میں نے کہا انشاءاللہ. آپ میں نے خادم نے کہا کھانا ہے، فرمایا الحمدللہ انشاءاللہ. تو فرمایا انشاءاللہ تو اس میں شفا عطا فرمائے گا. میں نے آ کے عرض کیا حضرت فلاں بندہ یہ جانور آپ نے بیچنے کے لیے لگایا تھا، وہ اتنے پیسے دینا چاہتا ہے. فرمایا انشاءاللہ. کیوں؟ اے اللہ تو ان پیسوں میں برکت تو دے گا. تو چاہے ذرے میں برکت دے دے، تو چاہے ذرے کو ختم کر دے، تو چاہے سمندر کو ختم کر کے قطرے کو سمندر بنا دے، انشاءاللہ اللہ تو اس میں نفع دے گا. فرمایا بعض اوقات میں نے عرض کی حضرت فلاں سفر میں ہم نے جانا ہے، آپ نے فرمایا انشاءاللہ. پھر فرمایا میں انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے اس سفر کو میرے لیے آسان کر دینا ہے. میرے اللہ نے اس سفر کو میرے لیے خیروں کا ذریعہ بنا دینا ہے. اور میرے اللہ نے اس سفر کو میرے لیے حمایت، کفایت، کفالت اور مدد کا ذریعہ بنا دینا ہے. فرمایا میں نے ان کی زندگی میں انشاءاللہ، میں نے پوچھا، میں نے عرض کی حضرت اتنے پیسے چاہیے، آج مہمان خانے کے لنگر کے لیے سامان لینا ہے. فرمایا انشاءاللہ. اپنی تھیلی نکالی اور تھیلی نکال کے اس میں سے پیسے عطا کر دیے. گھوڑا سواری میں ہے، سفر میں جا رہا اور گھوڑا رکا ہے اور پھر چل پڑا ہے تو فرمایا انشاءاللہ. تو میں نے پوچھا حضرت شیخ محمد بن عبداللہ اور جو کہ امام زین العابدین کی آل میں سے ہیں، محرم کے حوالے سے میں آل رسول کے وقار، عزت، عطائیں اور ان کے تحائف اور سوغاتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ آج کی ہماری 5ویں مجلس ہے اور انشاءاللہ پوری محرم تک چلے گی اور اس میں مسائل اور مشکلات کا حل ہے. تو میں نے پوچھا حضرت اب آپ نے انشاءاللہ کیوں فرمایا؟ گھوڑا چلا. فرمایا اللہ کی مدد کے ساتھ ہی چلا ہے اور اس میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. یہ گھوڑا پھسل جائے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، پھسل جائے، مجھے چوٹ لگ جائے، جب میں انشاءاللہ کہتا ہوں اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی مدد، اللہ کا کرم اس لفظ کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے. عجیب منظر ہے، عجب ٹوٹکا ہے. آپ وضو پہ وضو، آپ جس حالت میں ہیں اپنی زندگی میں انشاءاللہ کو شامل کر لیں. اپنی زندگی میں آل رسول کی اس مبارک کیفیت کو
आले रसूल के इन मुबारक बोलों को, आले रसूल की इन मुबारक सूरत और सीरत को शामिल कर लें। आप जिंदगी में कामयाब हैं। आप फतूहात के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, आप बरकत के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फतह और बरकत, रहम और रहमत हो। और शेख अबुल फतह मक्की जो मक्का मुकर्रमा के थे, उनकी तरह आपकी जिंदगी में भी इज्जत तवंगरी हो। तो फरमाया, मैंने अपने खजाने रिस्क के, दौलत के, इज्जत के, वकार के, शोहरत के, बरकत के और अजमत के इस इंशाअल्लाह से खुलवाए हैं। क्यों? अल्लाह चाहता है तो होता है। इंशाअल्लाह से मुराद अल्लाह तू चाहे। सब कुछ हो जाए, मेरा रब ना चाहे हो नहीं सकता। आले रसूल को ये फलसफा समझ आ गया था। उन्हें अल्लाह की जात से मिलना समझ आ गया था। उन्हें कि अल्लाह के खजानों से अपनी झोलियां भरना, तमंगरियां लेना समझ आ गया था। और उन्होंने ये राज पा लिया था। जिस राज को आज हम तलाश कर रहे हैं, वो पहले से तलाश करके उन्होंने इंसानियत को सदका जारिया के तौर पे दे दिया था। अल्लाह जज़ाए खैर दे उस खादिम को, उस गुलाम को जो उनकी खिदमत में रहा और उनकी खिदमत में रहने के बाद उसने ये राज अपने तक नहीं रखा। सीनों से चलता चलता मेरे सीने में पहुंचा, आज वो राज आप तक पहुंचा रहा। पर मैं मेरे आंसू निकले। किसके? खादिम के। बात कहां हो रही? खैमे में, सफर में जा रहे शेख अबुल फतह मक्की के साथ बात हो रही। और उन्हें मैं अपनी पिछली बात को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि शेख अबुल फतह को इसने सवाल किया था खादिम ने कि आपकी इस तवंगरी का राज क्या है। तो उन्होंने फरमाया, मैंने एक आले रसूल की खिदमत की है 12 साल। जब छोटा था मेरे वालिद उनके सपुर्द करके आए थे और मैंने उनकी जिंदगी में ये लफ्ज देखा और मैंने उन आले रसूल की जिंदगी में ये इस बोल को कसरत से देखा और कदम कदम पे देखा। फरमाया, बाज़ वक़्त मैं सुनता था सरकार इंशाअल्लाह जुबान में फरमाते थे और मैं समझ लेता था कि कभी एन का लफ्ज मेरी जुबान उनके मुंह से वाज़ेह हो जाता था, कभी शाह का लफ्ज वाज़ेह हो जाता था। मैं समझ जाता था इन्होंने इंशाअल्लाह फरमाया। हर जिंदगी के मामलात में इंशाअल्लाह उनके मुंह से था। तो कहा, मैंने ये सीख लिया। जब शेख का विसाल हुआ, मैं घर आया। हमारे घर में तवंगरी नहीं थी, माल नहीं था। मेरे वालिद के पास चंद बकरियां थी, 2 गायें थी, 1 ऊँटनी थी और यही हमारी जिंदगी का था। ऊँटनी माल ले जाने और लाने में मेरे वालिद हम्माल थे। हम्माल कहते हैं कुल्ली को, पांडी को, यानी सामान उठा के लाना ले जाने वाला, इसको हम्माल कहते हैं, वजन उठाने वाला। मेरे वालिद ऊँटनी पे आते थे, ले जाते थे, घर की गुजर बसर होती थी। फिर मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा अब एक दरवेश उनका विसाल हो गया, पर्दा कर गए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू मेरे साथ हो जा। तो मुझे तो मेरी जुबान पे तो वही इंशाअल्लाह पुख्ता हो गया था। बस कहा, मैं अपने वालिद के साथ, कोई अगर आता कहता ये सामान उठाना है तो मैं कहता इंशाअल्लाह। कोई कहता है ये सामान उठा लिया, मैं कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। और कहा कि मैं जिंदगी में इंशाअल्लाह को मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया। मेरी देखा देखी में मेरे वालिद ने मुझे पूछा, तो फिर मैंने वो सारा राज अपने वालिद को बताया कि जो शेख की खिदमत में मैं रह के मैंने सीखा था। मेरे वालिद ने पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे घर वालों ने भी ये पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे सारे घर वाले हर जिंदगी के मकसद में, हर जिंदगी की मंजिल में, हर इरादे में, हर कदम पे, हर हाथ बढ़ने में, हाथ समेटने में इंशाअल्लाह फरमाते। वो आले रसूल, वो आले अली, आले हुसैन, आले हसन का एक तोहफा, राज, मोती मिला किसको? उसने आजमाया और कहा जिंदगी में फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। कहा कि बस मेरी वालिद की जिंदगी की 50 साल खिदमत एक तरफ, मेरे वालिद ने 50 साल खिदमत की थी और बुढ़ापे की हदों को मेरे वालिद निकल रहे थे और बूढ़े हो गए थे। उनकी खिदमत और सिर्फ चंद साल की मेरी वो खिदमत, हमारा वही एक ऊँट था, वही चंद बकरियां, वही गाय, वही छोटा सा झोपड़ा, वही घर, पर बरकतों आना शुरू हो गई, वुसअतें आना शुरू हो गई, तवंगरी के आसार मिलना शुरू हो गए। कहा मेरे वालिद हैरान थे, ये क्या हो रहा है? बेटा वही तो मैंने कमाई की है, वही तो मेरे साथ हो गया है। हमारा 1 से 2 ऊँट नहीं हुए, वही एक ही ऊँटनी है, पर अब क्या हो गया? पहले तवंगरी क्या थी, अब क्या है?
पहले जरूरत मुश्किल से पूरी होती थी, अब जमाना खाता है। पहले तमंगरी और माल कुछ नहीं था, अब दुनिया लेती है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि फिर क्या था। मैं मिट्टी को हाथ डालता था, सोना हो जाता था, पत्थर को हाथ डालता था, हीरा बन जाता था, और क्या था, पानी को हाथ डालता था, वो आबे हयात बन जाता था। इस इंशाअल्लाह की वजह से आज की मुहर्रम की इस मजलिस में 5वीं मजलिस है, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। आले रसूल का तोहफा है, ये मुहर्रम का तोहफा है। ये अगर आप तमंगरी चाहते हैं और शेख अबुल फतह मक्की जैसा सब कुछ चाहते हैं जिसका नक्शा मैं खींच चुका हूं, तो अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत आसान वजीफा, बहुत आसान वजीफा मैंने बेशुमार लोगों को बताया, बेशुमार लोगों को बताया कि इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। और शेख अबुल फतह मक्की का हवाला दिया, लेकिन असल हवाला तो अहलुल बैत का है, असल हवाला तो मोहम्मद आले मोहम्मद का है, असल हवाला तो उन्हीं हस्तियों का है जिन्होंने ये मोती हमें अता किए हैं। उनकी जिंदगी से कीमती मोती ले, और इंशाल्लाह ये पूरा महीना मैं आपको देता रहूंगा। बहुत दिलचस्प कहानी है जो मैंने आज आपको सुनाई है, और बहुत दिलचस्प पैराया है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। और आप सोचें वजीफा क्या है, जिंदगी में चलते फिरते मौका मुनासिबत में इंशाअल्लाह पढ़ते चले जाए। बस यही वजीफा, बस यही मोती, बस यही तस्वीर, बस यही अमल, और जिंदगी खुशहाल, खुशगवार और बेहतरीन लाजवाब। आए फिर आज के बाद आले रसूल का शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, उनकी बारगाह में पेश करते हैं। और ये जिंदगी का सफर आज के बाद इंशाअल्लाह से शुरू करते हैं, और अब कभी नहीं भूलेंगे। इस पैगाम को फैलाएं, मेरी आज की इस मजलिस को, मेरी आज की इस महफिल को पूरी दुनिया में फैलाएं। क्यों? होगा क्या? आप फैलाएंगे, आपकी वजह से 2 सुनेंगे, 4 सुनेंगे, 100 सुनेंगे, 1000 सुनेंगे, लाखों सुनेंगे। वो सारी बरकतें जितना बंदा इंशाअल्लाह पढ़ता रहेगा, वो आगे बताएगा, पढ़ता रहेगा, वो सारी बरकतें पहले आपको मिलेंगी, फिर उसको मिलेंगी, क्यों? आप जरिया बन जाएंगे, आप जरिया बन जाएंगे। और फिर अल्लाह जल्ल शानहू इंसानियत की खैर खाई को पसंद फरमाते हैं। मेरे बंदे, तू किसी मेरे बंदे का जरिया बन गया था, अगर जरिया बन गया है तो ठीक है, तेरे लिए तवंगरी के दरवाजे। आप किसी मुआशी तंगदस्ती का शिकार हैं, आप कारोबारी बहरान का शिकार हैं, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद और नस्लें हमेशा खुशहाल रहें, तंगदस्ती न रहे, बदहाली न रहे, और हमेशा कभी खुशहाली के दरवाजे खुले रहें, तमंगरी, वकार, इज्जत, सखावत के, तो ये आले रसूल का तोहफा मुहर्रम और हराम की निस्बत से आपकी खिदमत में पेश है। जरूर करें, इंशाअल्लाह कामयाब है, इंशाअल्लाह कामयाब है, इंशाअल्लाह कामयाब है, और खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। जल्दी करें, देर न करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपकरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।